میرے آج کے مہمان ہیں عمیر رانا. ایک ایکٹر ہیں اور ایک بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں اور تھیٹر پڑھاتے ہیں. کین یو امیجن؟ اور بچوں کو. اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. بہت ایکٹیو ہیں ایکٹرز کے لیے، وہ بہت سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت سوچتے ہیں. میں نے ان سے ملاقات کی ہے مگر کبھی قریب بیٹھ کے بات نہیں کی. تو میں نے سوچا آج کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھوں، بات کروں اور انہیں جانوں. تو آئیے ملتے ہیں عمیر رانا سے. تھینک یو عمیر، تھینک یو فار گیونگ می دا ٹائم اینڈ لک ایٹ یو. مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کسی 1940s کی البم میں سے آپ نے کچھ بلیک اینڈ وائٹ لگ رہا ہے نا اس لیے. ہاں، اور پہن لیا. اور آپ خود بھی ود یور گرے ہیئر بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ یہ عام طور پہ یہی پہنتے ہیں؟ نہیں، بہت عام طور پہ نہیں، خاص موقعوں پہ. اچھا، آج خاص ہے. آج آپ سے ملا تو خاص موقع ہے، میری واقعی بالکل خاص ہے. میں کب سے چاہ رہی تھی کہ ہم بیٹھیں بات کریں، کیونکہ جب ہم پیرن کوپر کے گھر ملے تھے آئی ہیو سین یو، بٹ میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی. بالکل واقعی نہیں. کیوں نہیں کی بات؟ موقع ہی نہیں ملا. آئی تھنک آج تعین تھا کہ آج ہم نے کرنی ہے، تو پھر آج ہی کے دن کرنی تھی. نہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور کبھی ہم کھل نہیں پاتے، ہم ان سے پوچھ نہیں پاتے؟ ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ہے نا؟ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ کہ ہم اپنے ایک دائرے میں اپنے ایک بالکل دائرے میں بھی، اور وہ کیا رزق کی تلاش ذرا مشکل سی ہو گئی ہے، اس میں زیادہ گھوم جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور اہم چیزوں کے لیے، ہے نا؟ اور جو اچھے لگیں ان تک پہنچ جانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں، میرے خیال سے آپ کا پروگرام اسی سلسلے کے اوپر. ہاں، اور یہی جو لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور کچھ کو مجھے آئی تھنک میں نے انہیں ڈھونڈا اور انہیں پایا، اور پھر وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگنے لگ گئے. یو نو، دس از دا میجک آف دس شو، دیٹ یو گیٹ ٹو نو پیپل. اور میں آج آپ کو جاننا چاہوں گی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں جی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یو اے میں، العین کے نام سے. العین وہ بالکل لینڈ لاکڈ ہے. آئی نو. وہ آپ وہاں کہاں پہنچ گئی بھی فیملی؟ ابو میرے وہاں گئے تھے. ابو میرے یہاں بطور بیچلر گوال منڈی میں تھے، اور ددیال میرا سارا لائل پور میں تھا، فیصل آباد میں. اور ان کو شوق تھا، انٹرپرائزنگ سے تھے، تو ان کو ایک قوال کے ہم نوا کا ویزا مل گیا. تو انہوں نے کہا چل رانے اسلم چلیے شارجہ. تو شارجہ واحد ایئرپورٹ ہوتا تھا. میں بات کر رہا ہوں 1969 کی، اس وقت یو اے پہ نہیں تھا. تو چلے گئے، ایڈونچرس آدمی. اور وہاں پھر ایک لینڈ لاک جگہ العین، وہاں جا کے انہوں نے گڈھا بنایا. وہاں ان کو تصویروں کا شوق تھا. تصویر ایک کیمرہ کسی سے 50 دن میں خریدا، تصویریں ڈیولپ کرنا شروع کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سال دوں گا، میں نے کرنا ضرور ہے. وہ فوٹوگرافر ہیں، ان کا اسٹوڈیو اسٹور ہے سنس 1969. اور وہیں رہے. شادی جب کی امی سے کراچی سے شادی کر کے العین لے گئے. پھر اویس میرا بھائی پیدا ہوا 75 اور 78 میں پید ہو گیا. واو. اور کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے گوال منڈی میں بیٹھے ہوئے کبھی کہ کبھی اس طرح چلے جائیں. تو وہ گوال منڈی میں کیا کر رہے تھے؟ گوال منڈی میں ان کی ایک دکان تھی. میرے والد کے دادا؟ نہیں، میرے دادا جو تھے وہ گرداسپور انڈیا ڈیرہ بابا نانک سے ہجرت کر کے آئے تھے. ابو میرے خیال سے 7 سال کے تھے جب وہ پیدل آئے تھے. ابھی بھی کبھی کبھار کوئی منظر وہ پیش کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وہاں بہت لوگ آ کے ٹھہرے تھے، بہت لوگ. میرا ننیال بھی آ کے وہاں ٹھہرا تھا. اور ہاں، اور وہاں پر ایک تھا، ایک بیچ پہ کنواں تھا اور اس کے ارد گرد گھر تھے. واقعی؟ ارے واہ، یہ دیکھیں کنیکشن ہو گیا. یس. اور وہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں وہاں گئی ہوئی ہوں ٹو میٹ مائی نانا اینڈ میٹ ناناز بردر، جو کہ امی کے تایا تھے. اور مجھے یاد ہے وہ جگہ. اور وہ لکڑی کے ان کے تھے، یو نو لائک برج تھا. دونوں بھائیوں کو ایک جگہ ملی تھی، ایک لٹل فلیٹ کائنڈ آف اے تھنگ، ٹرپل اسٹوریڈ. بٹ وہ اور وہ برج سے کنیکٹ ہوتا تھا، اور اس برج کے بیچ میں کچن تھا جو کہ دونوں گھروں کو، اٹس دیٹ امیزنگ. کسی نے کتنا امیزنگ آرکیٹیکچر سوچا ہوگا اس وقت. اور وہ ایک پوری ایک بلڈنگ تھی. اور آئی ریممبر کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ارے واہ. سو آئی ڈونٹ نو وچ سائڈ آف دیٹ پلیس یو لیو. واقعی کچھ پتہ نہیں. لیکن مجھے اتنا پتا کہ ابو سب سے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ میرے جو سب سے بڑی پھپھو کے بیٹے ہیں وہ ابو سے 5 سال بڑے تھے. سو ہی واز دا بیبی آف دی انٹائر فیملی. ہر دفعہ جب بھی وہ آئے پاکستان، ابھی بھی العین میں ہوتے، جب بھی وہ آئے تو فیصل آباد کا ایک چکر لگتا ہے. وہاں کوئی نہ کوئی ان کے نیفیوز یا گرینڈ نیفیوز ملتے ہیں. ایک جگہ وہ گئے جب پچھلی دفعہ آئے تھے، اور میں اتنے سالوں بعد ہوا. تو وہاں گئے تو ایک کہتے ہیں بابا تھا دھوتی کرتے میں. تو انہوں نے کہا تو خیردین کا پتر ہے؟ کہتے جی آؤ.
میں تیری کمانت ہے میرے کو. تو وہ گئے ایک صندوق میں سے, انہوں نے ایک تانبے کا گلاس نکالا, انہوں نے کہا اے تیری ماں ہے. تو میری دادی کا جو ہر ایک کی برتن اپنے بنتے تھے, وہ گلاس انہیں ابو کو دیا. وہ پھر وہ یہاں لے کے آئے اور مجھے پکڑانے کہ یہ تم کبھی ملے نہیں ہو زیادہ دادی سے. انگریوڈ ہوتے تھے, ان پہ نام لکھے ہوتے تھے. ہاں یہ میں نے بھی ایک دیکھا. انہوں نے کہا کہ دادی سے تو ملا تو کوئی نہیں, تو یہ تم رکھ لو. اور وہ اندر قلعی ہوتی تھی ان گلاسوں میں. ہاں آئی ہیو سین دیز, اور یہ مجھے بہت پریشیس ہے کیونکہ ان میں سینیاں اور تھال ہوتے تھے, ہے نا, اور ساتھ میں گلاسز ہوتے تھے اور پیالے ہوتے تھے, اور واقعی ان میں انگریوڈ ہوتا تھا نیچے یا سائڈ میں بھی. وہ ہر ایک اپنا. خیر اب یہی یاد رہ جائے. سو یہ الین کے بعد کتنے عرصے وہاں رہے آپ لوگ؟ میرے خیال سے 13 سال تک وہیں تھے ہم. 10 سال الین میں, 4 سال دبئی میں, اور پھر 91 کی گلف وار جب ہوئی تھی اس وقت بہت سے حالات مختلف طرح سے خراب ہوئے, تو ہم لوگ آ گئے پاکستان. میں, امی اور میرا بھائی اویس, اور یہاں آئے تو امی کے ننیال میں گڑی شو, تو وی لینڈڈ ان گڑی شو. اوہ یہ میں پوچھنے لگی تھی کہ آئے تو کہاں پہ سیٹل ہوئے؟ گڑی شو میں میجر چینج تھا ہماری زندگی کا, لائف سٹائل کا, ہر لحاظ سے. کہاں ابو کہتے ہیں ایک مرسیڈیز ہونی چاہیے, اور دبئی کالج جیسے اسکول میں, یہاں گڑی شو میں ایک گھر کے اندر 8 لوگ رہ رہے ہیں, ویری ڈفرینٹ. لیکن پھر جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو ابو تب سے لے کے اب تک کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ. ابھی تک ایک پتہ نہیں کوئی کشش تھی لاہور کی جو میں نے کہا نہیں. آئی تھنک وہاں کے ایک ایرڈ زون جس میں اب کوئی کلچر تھا نہیں ایسا, اب تو بالکل ہی پلاسٹک ہو گیا دبئی. یہاں شاید پہلی دفعہ مجھے کلچر ہٹ ہوا, کوئی اپناہیت سے ہوئی, حالانکہ بڑا ٹف تھا, بٹ آئی لوڈ اٹ. تو مجھے تو صرف یہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہے, تو لاہور کیا ہے. میں ان کو اس وقت ایئرپورٹ جب مال کے ایک اینڈ پہ ہوتا تھا, میں انہیں بس کہتا ہے ایئرپورٹ سے تم نکلو تو مال کی سیر کرو. تو پورے لاہور کا ایک ٹائم لائن ہے وہ, کہ کہاں ایک نئی چھاونی بنائی انگریزوں نے, پھر پرانی چھاونی انگریزوں کی, پھر انگریز آرکیٹیکچر, پھر اندرون شہر جاؤ. اٹس جسٹ اے ٹائم لائن اینڈ دا رینج وہ جو ملتی ہے کلچر کی, اور جو ڈیپتھ ہے لاہور کی تاریخ کی. 4000 سال پرانا شہر ہے. I loved it. تو کیا کیا ڈھونڈا؟ ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں. گڑی شاہ گئے؟ ابھی تک گڑی شاہ, تو گوال منڈی گئے. گڑی شاہ کا نام کہاں سے آیا مجھے پتا چلا, وہاں جو پرانے مدرسے بغدادی جو تھے علوم, ان کا پتا چلا, جو گوا سے لوگ آتے تھے انجینئر, ان کی رہائشیں, ان کا پتا چلا. یہ تو صرف گڑی شاہ کی اتنی کہانی ہے. پھر وہاں جو میلے لگتے تھے, پھر ہر جگہ. اور اب تو پھر تھینکس ٹو پیپل لائک مجید شیخ صاحب جو ہسٹورین اور کسٹوڈین ہیں لاہور کی تاریخ کے, اتنی اینیکڈوٹس پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں. I love it. تو پھر اکنامکس پڑھنے کیسے چلے گا؟ روٹی بھی کمانی تھی. No, but I understand, but NCA جاتے نا. میں نے سوچا تھا, مجھے یاد ہے اپنے پرنسپل کو میں نے ڈاکٹر خلیل الرحمان کو کہا تھا کہ میں کیا کروں, نے کہ کیا تم کرنا چاہتے, میں کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر کیمسٹری پڑھو. میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا پینٹس بناؤ گے تو. میں کہا خیر واللہ عالم. آئی تھنک رسک اوورس ہو گئے تھے ہم, کیونکہ امی, میرے جو نانا تھے وہ بھی ماشاء اللہ واز اے گریٹ بزنس مین, گریٹ کلاسی اینڈ ویری کلچرڈ پرسن. لیکن ان کو میجر ایک ہٹ ہوا تھا کیونکہ وہ بھی تاجر بن گئے تھے جو تھے نہیں, ہی واز ان ٹریڈ. میرے ابو کا بھی پھر عروج و زوال, پھر زوال میں آئے, تو پھر ایک خوف آ گیا تھا. تو شاید اس لیے والدین نے سوچا کہ نہیں کوئی ایسی چیز کرو جس میں تمہارا رسک سیف ہو. What is your earliest memory? My earliest? ہاں پہلی کوئی بات یاد ہے؟ مجھے ایک embarrassingly یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ شاید میں کلاس 1 میں تھا یا 2 میں تھا, اور ہم لوگ الہن میں کسی گاڑی میں ہم تھے, اور میں اتنا کھڑا ہوا تھا کہ گاڑی کی چھت ذرا اونچی تھی, اور میں نے امی ابو کو کہا تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو شیرل سے کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. کس سے؟ شیرل, میری کلاس فیلو تھی. وہ مجھے بھی یاد ہے, اور نہ انہوں نے مجھے بھولنے دیا. تو I remember that very clearly. Did you ever meet Cheryl again? No, I didn't actually. I did look for her. I would not deny that. اچھا. But نہیں, کوئی ملاقات نہیں. کبھی نہیں? No. You don't even have any idea? No clue. And Cheryl has no idea No, who you pick up? She has no idea whatsoever. حالانکہ اس وقت کے کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس فیلوز تھے. I've been in touch, I've met them. Many of them became big. The school I was in promoted theatre. یکتا مکھی واز ان لرننگ اسپیس کو مس ورلڈ جو تھی. سو بہت سے لوگ ملے, شیرل نہیں ملی. تو کس طرح کا تھیٹر تھا کہ وہ اتنا سما گیا آپ کے سسٹم کے اندر؟ ہمارے پرنسپل تھے مسٹر کرافرڈ, آئرش مین تھے. ہر جمعرات کو ہم لوگ کے یہاں ایک پرٹیکولر جو ہال سا ایک چھوٹا سا تھا, تو وہاں کوئی نہ کوئی کلاس, کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن تھیاٹریکل پریپیئرڈ کرتی تھی.
تو میں انتہائی اب جا کے کچھ حد تک سیلف کانفیڈنس بڑھا ہے, ٹو بی آنیسٹ, اس سے پہلے نہیں تھا. بہت ہی شائع, بہت ہی خوف زدہ, بہت ہی دم کٹ جیسے ہم کہتے ہیں, بچا رہا. لیکن ہم سب کو کرنا تھا پارٹیسپیٹ. اٹ واز فورسڈ پارٹیسپیشن. You're the eldest. I'm the youngest. Okay. تو مجھے پھر And no sister. No sister. Okay. No sister. تو پھر مجھے اس کے ذریعے now that I reflect ایک ایونیو مل گیا where I could wear a mask, I could become someone else. I could get away with making mistakes. غلطیوں کا جو خوف تھا وہ اتر گیا. اوٹ پٹانگ حرکتیں پسند تھیں, ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھیں, پسند تھیں, تو وہ کرنا کا موقع ملتا. اور پھر سب سے بڑی بات, سب سے مل گھل سکتا تھا. ادروائز اکا دکا شاید دوست تھے جو کہ کھلی یاری دوستی تھی, وہ بھی فیملی ٹائمس کی وجہ سے. چھوٹا سا گاؤں سا شہر تھا جیسے میں نے کہا, تو ان کے ساتھ تھا. ادروائز آئی واز اے ویری شائی فار دا لانگسٹ ٹائم. اور چھوٹا بھائی نہیں شائی تھا؟ اویس نہیں, بڑا بھائی وہ تو. So you're three brothers? ہم 2 بھائی ہیں, اویس اور میں. اویس آپ بڑا ہے؟ اویس جی بالکل. آپ چھوٹے ہیں؟ میں چھوٹا ہوں. اویس عموماً لوگ ہی کہتے ہیں, خیر لگتا بھی میں بڑا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ذرا شرارتی ہوتا ہے, بڑا ذرا دھیما. ہمارے الٹا ہے. اویس واز اے گنگ ہو, بالکل لڑاکو اور فائٹر. میں بالکل ہی ٹھنڈا, بالکل ٹھنڈا. جو کہتے ہیں راجپوتوں میں 2 مختلف شاخیں ہوتی ہیں, ایک وہ چاند کے اوپر جاتے ہیں, ایک سورج کے اوپر. وہ وارئر والے تھے, میں چاند ذرا عاشق مزاج تھا. تو ہمیں یہ فرق تھا. اچھا, تو کیا کوئی کتاب لکھتے تھے, جیسے کوئی ڈائری رکھی ہوئی تھی؟ بالکل رکھی. used to write a diary? Yes, پوئٹری بلا وجہ کی لکھ دینی. خیر پوئٹری کے ساتھ بڑی اور بھی یادیں وابستہ ہو گئی, بٹ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا, کچھ نہ اوٹ پٹانگ لکھتا رہتا تھا. پھر ایونچولی جب ویسٹ نے نکال کے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اپنی عزت اپنے ہاتھ. تو کوئی ایسی چیز تھی, کوئی ٹرائے جس سے جو ساتھی تھا, دوست تھا, جس سے بات کرتے تھے؟ کیونکہ شاید جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کریٹ کرتے ہیں نا. میں اپنے 2 چیزوں میں ہمیشہ بزی رہتا تھا. ایک میرے پاس اسٹف ٹوائز کی کلیکشن تھی. میں ذرا وہ I could feel it. ایگزیکٹلی میرا بالکل تھا کہ, اور ہر ایک کو پتا, امی بھی جب گئیں یا واپس آئیں ہوئے, ابو بھی گئے, تو عمیر کے کوئی اسٹف ٹوائے لے کے آتے. I mean till quite an age which is a little disturbing, لیکن I used to always have a stuffed toy collection. خیر وہ پھر آخر میں بانٹا. اس میں سے کچھ رہا ہے, کوئی ایک چیز؟ بالکل رہا ہے, میں نے اپنے بچوں کو دیا. امی نے بہت سنبھالا, امی نے کہا تھا تمہارے بچوں کے لیے. تو کیا تھا, what was it, a cat or a dog? ایک ایلیفنٹ سا تھا. وہ تو خاص طور پہ مجھے کلیئرلی یاد ہے, وہ بہت دیر تک ساتھ. تو وہ جو ایلیفنٹ تھا وہ اس طرح تھا جیسے سیکیورٹی بلینکٹس ہوتے ہیں؟ نہیں, میرے سیکیورٹی بلینکٹ چیچی تھی. تو I used to literally play with a pinky. مجھے پنکی چاہیے ہوتی تھی. Your own یا ماما کی؟ Initially others, لیکن بعد میں پھر اپنی, کہ بھیا ہر ایک کے سامنے تو نہیں مانگ سکتا. تو this was my security blanket, کہ my own self. ریئشور کر لیا کہ میں ہوں. Yes, میں ہوں. میں نا cogito ergo sum, I think therefore I am. I play with pinky therefore I am. میرا وہ تھا. Absolutely. It was wonderful. It was at least it made me feel comfortable. کس قسم کی گفتگو ہوتی تھی گھر میں between your parents and you both? آپ 4 لوگ جب بیٹھتے تھے کھانے کی میز پر تو کیا ہوتا تھا؟ ہوم ورک ٹو اسٹارٹ وتھ. امی کا بہت فوکس تھا, بہت فوکس کہ میرے بچے پڑھ جائیں, بچے اچھے پڑھیں, اور باقی بہت محنت کی. ان کا یہ تھا. ادروائز ہم لوگ ابو کے ساتھ کھیل کود, ہلا گلا, بالکل شرارتی. وہ بہت, آئی مین ان کے ساتھ تو ابھی بھی یہی ہے کہ اب کھیلیں کودیں. اب تو فزیکل لمیٹیشنز بہت ہیں, بٹ ابھی بھی ہمارے بچے جب جاتے ہیں دے جمپ آن دادا, اور وہ ہی لوز اٹ. تو وہ بہت میری طرح از ویری کڈلی, ہی لائکس ہینڈز آن. تو ان کے ساتھ بہت تھا. امی کے ساتھ ویسے اور باتیں, کہانیاں ادھر ادھر کی, لیکن اٹ واز آل پریکٹیکل. امی واز ویری ویری پریکٹیکل, اسٹل از. تو وہاں سے ہمیں وہ ملا, امی کی طرف سے یہ مل رہا تھا, ابو کی طرف سے یہ مل رہا تھا. تو یہ جو شائع عمیر, یہ کب نکلا اپنے شیل میں سے باہر؟ بہت آہستہ آہستہ, بہت آہستہ. میرے خیال سے اب کوئی ایک آدھی لیئر. انگلی کس نے پکڑ کے نکالا باہر؟ مائرا نے, میری بیوی نے. اس کو اندازہ بھی نہیں ہے, لیکن میری بیوی کی کنٹریبیوشن بہت بڑی اس معاملے میں, کیونکہ اس نے ری ایشور کیا کہ میرے خیال سے جو اہم چیز اس نے میری, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کس طرح مدد کی ہے, کہ اگر آپ اپنی خامیاں جان سکتے ہیں, آپ اپنی خامیوں
کو پہچان بھی لیتے ہیں, لیکن تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے وہ مجھے تسلیم کرنے کی جب ہمت آئی تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی خوبیوں کو دیکھنے کی اور تسلیم کرنے کی بھی ہمت آ گئی. تو وہ I had to learn to accept, and Myra has been God sent for me. So, یہ پہلی محبت ہے یا دوسری یا تیسری؟ آخری. آخری. پہلی محبت کب ہوئی؟ پہلی تو شرم تھی. اچھا, اور وہ تو ہو گئی تھی. وہ تو ہو گئی. اور وہ کافی کب تک رہی وہ ساتھ؟ پتہ نہیں, میرے خیال سے جب تک میں نے ABC لکھنا نہیں ختم کیا تب تک تو رہا. اور دوسری؟ واللہ میں نے بہت آنکھوں کا بہت ہلکا تھا, دل کا بہت ہلکا تھا, لیکن جب بہت ارلی آن جب ایک دھچکا سا پڑا, ریجیکشن سی ہوئی بہت ارلی آن, تو پھر میں بالکل ہی جیسے خوفزدہ بچہ تھا تو میں ایسے ہی خوفزدہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہاں جانا نہیں, یہ ایموشنل انویسٹمنٹ بہت خوفناک ہے, میں نہیں اس طرف جا رہا. تو بالکل ہی شن کر دیا کمپلیٹ. اتنی بری طرح سے دل ٹوٹا تھا؟ نازک سا تھا, انہوں نے توڑا, زیادہ مشکل سے نہیں ٹوٹا. تو پھر اس کو پھر کس طرح, یہ جو دل ٹوٹا تھا یہ کہاں گیا؟ یہ پوئٹری میں گیا, یہ آرٹ میں گیا؟ آرٹ میں بھی گیا. وہ کہتے ہیں نا what's bad for the heart is good for the art. تو بالکل رہا وہ, وونڈز رکھے, سنبھالے, لکھا, پرفارم کیا, ایکٹ میں لکھا, اینڈ اٹ ہیلپڈ. I even remember کہ میں ایک دفعہ زندگی میں اگر کبھی سوسائڈل تھاٹس آئیں بھی تو اس میں بھی ایک پوئم لکھی تھی میں نے, پتہ نہیں کس حالت میں تھا, میں نے ایک پوئم لکھی تھی, اور جب میں نے وہ لکھ لی تو پھر ایک کتھارسس سا ہو گیا. اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ ڈیلیبریٹلی کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. تو یہ اس طرح کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان سوچے کہ بس اب ہم اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں؟ اور ہر ایک اپنا ہوگا, لیکن میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ میری ویلیو کوئی نہیں ہے, میں اپنے آپ کی اپنی نظر میں میری ویلیو کم تھی. پھر جب میں ساتھ پھر ایجوکیشن میں بھی آیا, ڈائریکٹ بہت بچوں کو کیا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں بچے, ایون ینگسٹرز, ینگ پیپل, تو وہ اسی لیے کیونکہ وہ ان کی اپنی ویلیو ان کے لیے کم ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا کریں اپنے آپ کو. That's just a first step to ultimate step to وہ خدا نہ خواستہ they take their life. اور many times it's an attention gaining, it's a cry out. تو یہ کیا ہے یہ ویلیو کم ہونا؟ یہ کہاں سے اسٹیم کرتا ہے؟ I want to know. I personally جو میرا کہاں سے یہ بیج کہاں بویا جاتا ہے؟ کس سے غلطی ہوتی ہے؟ ہم دیکھیں it takes a village to raise a child. اچھا, تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, لیکن having been on both sides کہ کمزور بھی رہا, پھر الحمدللہ موقع مل گیا, when I became a little stronger. It's important to help a human being realize کہ بھائی تمہاری یہ خامیاں تو لیکن خوبیاں بھی ہیں. لیکن I feel یہ ایک سینسٹیو سول ہوتا ہے, نازک انسان ہے نا, اور ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ان کو ہانکنا ہے, یو نو, اور یا ہم نے اپنے ایک باکس میں ڈال دیا, سب ایک جیسے لوگ ہیں, بھائی کیوں نہیں, تم کیوں نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے تم کیوں نہیں, یو نو, ہم کرتے ہیں یہ, اور سوسائٹی بھی کرتی ہے, اور اسکولز میں بھی ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو, جو 30 بچے ہیں اگر اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, تو ہم سب کو ایک ہی سانچے میں ڈال کر ان کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ میں نے آیا کلاس, بٹ ہر انڈیویجول ہے, وہ ہر مختلف طریقے سے ایک اٹینشن چاہتا ہے اور مانگتا ہے. چند بنیادی چیزیں ہوں گی جو کامن ہے کیونکہ وہ ہم انسان ہیں, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے بھی جو لگ رہا تھا اب ان ہائنڈ سائڈ, اکنامکس اس لیے بھی میں نے کی کیونکہ میرے بھائی نے کی. I mean اکنامکس میں نہیں گریجویٹ کیا, لیکن A لیول کے مضمون جو تھے I failed in my A-levels. مجھے وہ سبجیکٹس ہی نہیں لینے چاہیے تھے جو میں نے لیے. اب مجھے اگر I was a little more confident تو میں کوئی اور سبجیکٹس لیتا. میں سوچی تھی تھیٹر پڑھتے. Of course, خیر اس میں تو آپشن ہی نہیں تھی میرے لیے, لیکن کچھ اور کر لیتا. لیکن وہی تھا نا کہ بس سب یہی کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہی کرنا ہے. I was not made for that. اچھا, یہ جو باہر کے یا شروع میں بھی کبھی پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی یہ تھا کہ بچوں کو دیکھا جاتا تھا کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کہا, پھر بیچ میں بہت برا وقت آیا بچوں پہ کہ بس یہی کر لو, یہی کر لو, یہی کر لو. لیکن اب احساس ہو رہا ہے, یہ کس طرح احساس, ہمارے سسٹم میں کس طرح احساس ہوگا کہ بچوں کو ماں باپ دیکھیں, میں ماں باپ کے لیے پوچھ رہی ہوں, کہ بچوں کو انڈیویجولی دیکھیں تاکہ وہی پڑھائیں جہاں وہ صحیح جمیں گے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ہماری جو علم کا اور تعلیم کا جو سارا سلسلہ تھا, اور ہماری ریت بہت تاریخی ہے اس معاملے میں,
وہ تھا اپنے آپ کو بہتر جاننا, اپنے آپ کو بہتر انسان کرنا, جو بھی آپ کا شعور ہے اس کو آگے بڑھانا اور پھر لوگوں کی خدمت کرنا اس معاملے میں, اس طرف سے شروع ہوا تھا. لیکن انگریز جب آیا تو اس کو تو ایک بیوروکریسی چلانی تھی نا, گلوبل بیوروکریسی, تو اس میں پھر مینٹل میتھمیٹکس اور ہینڈ رائٹنگ, یہ دو تو امپورٹنٹ چیزیں تھیں, وہ بہتر کرنا تھا تاکہ کمیونیکیٹ کر سکیں, حساب کر سکیں. بالکل. تو ہمیں کلرک بنانا تھا, وہ ہم نے بنایا. ہم نے ابھی تک وہی سسٹم رکھا اور اس کو ایوالو نہیں کیا. اب ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اب صورتحال کیا ہے کہ ایجوکیشن از ووکیشنل, کہ جس سے نوکری لائے, جس سے رسک آئے, بس وہی پڑھاؤ, وہی انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, یہی چیزیں بناؤ, وہی 3-4 ہمیں ملتی ہیں نا. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن اب کیوں ہمیں چینج کرنا پڑے گا؟ بیکاز 21ویں صدی میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. جو کلیریکل کام تھا وہ مشینیں کریں گی. آج میں صبح دیکھ رہا تھا BBC پہ کہ جی وہ جو سارے ایک میسو دودھ کا سٹور ہے, میسو, جو کہ پورے نارتھ انگلینڈ کی ملک سپلائی ہوتی ہے, روبوٹس ہیں. وہاں انسان ہے ہی نہیں جو اٹھا کے یہاں لے جا رہا ہے, جو گن رہا ہے. دے آر آل روبوٹک. جو دودھ نکال رہے گائے کا وہ روبوٹک ہے. دیر از نو ہیومن بینگ انوالوڈ. سو یہ جو بیسک ٹاسکس ہیں یہ انسان سے ہٹ رہے ہیں. تو آپ کو وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ یونیک ہیں اور جو صرف ہیومنس کر سکتے ہیں. جس کا مطلب ہے جی ہاں, ہمیں اپنے بچوں کو ہیومنس کے طور پہ دیکھنا پڑے گا تاکہ وہ سوچیں, سمجھیں اور اسی کے حساب سے آگے بڑھانا, اور پھر کریٹو ہوں. That's what our job is. I promote teach theatre. I genuinely promote that کیونکہ وہ واقعی ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. I've experienced that. اچھا. I mean خیر میں تو A level فیل ہوں, لیکن پروفیسر ہاورڈ تھے and his team in Harvard. میں نے کہا ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف میتھس اور انگلش میں نہیں ہے. It's not word intelligence or number intelligence. اس میں 9 intelligences نکلی by research. تو آپ کی باڈی انٹیلیجنس ہے. کیوں آپ محمد حفیظ سے کہیں یار نہیں انگریزی کا ایک لیٹر لکھ کے دکھاؤ یا اردو میں شاعری لکھو, وہ محمد حفیظ نہیں کر سکتا, لیکن کم وقت بیٹنگ بڑی اچھی کر لیتا ہے. تو اس باڈی انٹیلیجنٹ. چند ہیں جو اسپیس انٹیلیجنٹ ہیں. دے انڈرسٹینڈ کہ جو بھی کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا, لیکن اس کو اندازہ ہو گیا کہ ریت کی صورتحال کیا ہے, بارش ہونے والی کہ نہیں ہونے والی. یو گاٹ نیچر انٹیلیجنٹ, یو گاٹ انٹرپرسنل, انٹراپرسنل, ہر انٹیلیجنس میں ہمیں بچوں کو اس حساب سے دیکھنا پڑے گا اور اسی کے حساب سے نکالنا پڑے گا. اپنے آپ کو کب دیکھا اس حساب سے؟ آئی تھنک میں دیکھ رہا تھا, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن مجھے ایک استاد ملے تھے جنہوں نے واقعی سب صاف کر دیا میرے لیے. سید فاخر حسن شاہ, he runs this company called Sadqay which I'm a part of. تو کنسلٹنسی ہے. تو ایک بہت حج کے دن مجھے ملے, حج کے موقع پہ میں جانتا ہی نہیں تھا. میں ایک بہت سیریس پرسنل ٹربل سے گزر رہا تھا. میرے اور ابو کی وہ ہٹ آف ہوا تھا اور تسلی نہیں ہو رہی تھی. I was very upset. تو میں یوزلی کسی کے ساتھ اتنی پرسنل چیز شیئر نہیں کرتا تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ فاخر صاحب ذرا ذہن سے ان سے کوئی بات تو کیا عمر تھی اس وقت؟ میرے خیال 6-7 سال پرانی بات, بس 7-8 سال بیرلی. تو انہوں نے پھر مجھے ایک سوچ کا طریقہ بتایا جو اسکیٹما کی ریسرچ بیس طریقہ تھا, اور وہ سب صاف ہو گیا. وہ مجھے ہر پہلو سے اندازہ ہوا کہ ریفلیکشن کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اور ابو سے کیوں تھا؟ ابو کے درمیان کیوں میرا واٹ واز اٹ؟ از اٹ بیکاز ہی واز ناٹ سیئنگ یو, کہ آپ کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ پارشلی. دیکھیں کیونکہ پتہ ہے مجھے یہ بہت بات اچھی لگی تھی. ہم ایک فلم ہے ایواتار, اس میں when she says I see you, you know it has changed a lot in me, you know, because ہم دیکھتے نہیں ایک دوسرے کو. biblical ہے نا, they look but they do not see, they hear but they do not listen. اس کے پیچھے انٹینٹ ہوتا ہے to be able to see the person, you submit. آپ میرے نزدیک وہی ہے کہ ہیوملٹی یہ ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا چھوڑ دیں جب اگلے کے سامنے بیٹھے. Sadqay himself says listening is a moral act. لیکن ابو اور میرا یہ بھی مسئلہ تھا کہ اب فاصلہ تھا. 20-24 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکٹھے بڑھے نا. young men need their fathers many times. اچھا وہ وہیں رہے تھے اور آپ لوگ یہاں آ گئے تھے. تو کبھی کبھار ملنا, آنا جانا, but it's not like living together. بہت فرق ہے. اور ابو ماشاءاللہ he belongs to his own value system. ہم لوگ ایک اور ویلیو سسٹم پہ شاید چل رہے ہوں گے, لیکن بنیاد ہماری وہی ہے. We grew apart that way and I love him. I mean truly love my father. ایک ایسا موقع آیا کہ جب میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں, مائرہ اور رایان 7 سال کا ہونے والا تھا, کہ ہم لوگ الگ گھر میں لیں, اور امی یہاں ہوتی تھی, تو we should have a separate house. وہ جیسے ٹریڈیشنلی یہاں ہوتا ہے بڑا مسئلہ ہوا, اور امی ماشاءاللہ she is a very strong lady.
सेटल, मुझे पता वो सेटल हो जाएंगे, एंड शी हैज़ कम थ्रू, पावर थ्रू. अब्बू से ये हज़म नहीं हुआ, और अब्बू गाहे बगाहे कोई ना कोई इशू चलता था, एंड इवेंचुअली डिसोन्ड मी. तो मैं फ़ोन करता था, वो उठाते नहीं थे फ़ोन, सुन लेते थे फिर डांट के बंद कर देते थे. इट यूज़ टू हर्ट मी, किल मी इन फैक्ट, क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने कहूँ कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आपने तसव्वुर किया है, मेरी बात तो सुन ले. तो वो होता नहीं था. इवेंचुअली जब मुझे फ़ाखिर भाई मिले और उन्होंने एक सोच का तरीका बताया, तो बड़ा एक बोझ हल्का हो गया, क्योंकि आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स दैट वाज नीडेड, बट मैं बेलॉस कर रहा था, अनकंडीशनली कर रहा था. और अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये सोच का तरीका क्या है? इट्स कि जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो वो इन नीयत के ऊपर होता है. अगर मेरी नीयत है आपसे कुछ खोने की, कुछ छीनने की, तो मैं हमेशा वीक रहूँगा, हम कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे. लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए, हाँ वो जेनरॉसिटी हो या करेज हो, व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट, मुझे उसके ऊपर तवज्जो देनी है और बेलॉस देनी है. कि अगर मैंने आपकी कोई दाद देनी है तो फिर मैं बेलॉस दाद दे रहा हूँ. अगर मैंने तनकीद करनी है तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ, और मुझे कोई उससे गर्ज नहीं कि क्या होगा. Then you feel that there is a harmony, और it proved right. अब्बू खैर उनका बड़ापन है, he's a sweetheart as I said. तो वो तो पहली दफ़ा जब मिले उसके बाद तो जब भीड़ लगाई, रोना शुरू हो गया, यार दोस्त हो गए. तो समझ सो कि मैं परसों फिर जा रहा हूँ उनके पास. तो ये मोमेंट क्या था, ये किस तरह, how did you approach your father? मैं लगा रहा है? मैं फ़ोन करता रहा, उन्होंने बंद किया, लेकिन अब मुझे इतना दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मुझे ये करना चाहिए. मैंने ख़त लिखना शुरू कर दिया फिर, कि मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, वो पढ़े ना पढ़े, मिले ना मिले, जवाब ना दें, फाड़ दें, जो मर्जी करें, बेग़र्ज़ हो गए ना. मैं बिल्कुल, मुझे ये करना है. फिर मैं पैसे जमा करके उनके पास जाऊँ मिलने, वो क्या तमाचा मार देंगे मुंह पे, दफ़ा कह देंगे, लेकिन मैंने जाना है. तो वो बिल आखिर इसी तरह मौका मिला, सारी फैमिली इकट्ठी, मैं भी पहुँच गया. देखा 1 ही सेकंड में ठीक हो गया. तो उनको अंदाज़ा हो गया था मेरा बच्चा चाहता है मुझे. अटेंशन हैज़ अ ग्रेट पावर. Seeing is all about that. Yeah. It's giving attention unconditionally. और ये भी है ना कि माँ बाप जो है वो थोड़े से कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं. True. है ना, और वो चाहते हैं कि बस अभी क्योंकि हमने पैदा किया है तो हमारा कंट्रोल है और हमारी आई थिंक ओनरशिप भी है, ये हमारा है और हम इसको स्टेयर करेंगे. और जब बच्चा अपना आप जाहिर करने लगता है तो वो आई थिंक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट समटाइम्स. लेकिन मेरे ख्याल से वो खौफ एक होता है कि, और फिर खोने का भी होता है ना, चला जाएगा दूर, है ना. That's true. और एक खौफ ये है जिगर का टुकड़ा, हमारी जो गलतियां हैं वो ये ना करें, या लेकिन हमें गलतियां करनी है. It's out of concern and fear. It is out of love and of course love and fear. That's true. Yeah. But one has to. अब वही है ना, कब इम्तिहान मेरा है, क्योंकि अब मैं But why is it कि माँ के लिए कितना आसान होता है letting go? I personally think different cases हैं. अम्मी माशाल्लाह is very strong. पर कुछ माँ नहीं छोड़ पाती, इसीलिए फिर उनके भी जिनकी वजह से वो होता है, फ्रिक्शन होता है फिर, नो. देखिए हमारी सोसाइटी में यही है ना कि हमारी ख़वातीन को सिखाया यही जाता है कि तुमने अपनी सिक्योरिटी जो है वो अपने घर के मर्द से लेनी है, बेशक वो बाप हो, बेटा हो, मियाँ हो, भाई हो. तो जब वो शादी करके जाते हैं किसी और घर में तो वहाँ खामद होता है. उसकी माँ को भी ये सिखाया गया, उसकी बीवी को भी ये सिखाया गया है, तो फिर हमारे ड्रामों के कंटेंट बनते हैं. तो वी नीड टू रियलाइज कि यू डोंट सी कोई वाली गेटिंग वाली बात होगी ना. आई डोंट नीड टू गेट सिक्योरिटी फ्रॉम यू, आई नीड टू फोकस कि मुझे क्या करना चाहिए. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट ये कब आता है ये इंसान के अंदर ये समझ, ये पहले ये जब प्यार होता है तब समझ आती है ये? नहीं, मेरे नज़दीक हमारी विजडम में बहुत कुछ है. हमारे बड़ा कुछ कहते थे जो हमें हम उसको फोकलोर समझ के डिसमिस कर देते थे, या फिर हम अपने आप को, जैसे आपने पहले कहा, हम वक्त नहीं गुजारते, हम तवज्जो ही नहीं देते. और गलतियों का इतना खौफ है कि हम आजकल के बच्चों को भी गलतियों से बचा रहे हैं. ये नहीं सिखा रहे कि गलतियाँ तो होनी है, भाई इसको किस तरह डील करना है. ये 2-3 चीज़ें जब आगे पीछे होती हैं ना, देन आर इनसिक्योरिटीज़ किक इन. 2 ही चीज़ें हैं, या ग्रीड है या फियर है, जो कि दुनिया में आप लोगों को खींच रहा होता है. तो वही चीज़ें फिर बार बार किक इन होती हैं. बट बाज़ औक़ात हम धक्के खा के सीख लेते हैं. ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों को पढ़ाऊंगा? बच्चों को पढ़ाने का ये किस तरह आया? बिकॉज आपने ना रोज़ी है और इकोनॉमिक्स है और कमाना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, तो फिर वो उस तरफ जाते जाते ये कैसे ख्याल आया? मुझे because now you know when you're a teacher you're extending yourself. Agreed, that's true. You're sharing yourself, है ना? मेरे 2 एलिमेंट्स किक इन हुए थे. एक मुझे एक लव अफेयर सा था पढ़ाने का, कि
میں بے شک کسی MNC میں کام کر کے. Is it because of that teacher you found? It was a teacher. It was Mr. Kelvin Catesby, grade 4 کے ٹیچر تھے میرے, جنہوں نے اتنا مجھے انکریج کیا تھا, جو میری انسپریشن بن گئے تھے, اینڈ سب کانشیسلی. اور مجھے خیال ہے کہ یار کتنا فرق پڑتا ہے ایک شخص کا کتنے بچوں کی کتنی زندگیوں پہ. تو میں نے سوچا تھا کہ میں کرنا چاہوں گا, لیکن ایونچولی کیا اس لیے کیونکہ کوئی اور نوکری مل نہیں رہی تھی. اور مجھے مسز سمینا رحمان, گاڈ بلیس ہر ہارٹ, LGS میں انہوں نے کہا کہ آ جاؤ, کریکٹر بلڈنگ کرا دو, پھر کو کریکولر کو ہیڈ کر دو, پھر یہ کر دو کہ بھائی گائیڈنس کاؤنسلنگ کر دو. اور ایونچولی کرتے کراتے پھر مسز علی فرام LGS اگین, انہوں نے کہا کہ O لیول ڈرامہ انٹروڈیوس کرا دو. تو وہ میرا بیبی تھا. تو 10 سال پہلے ہم نے O لیول ڈرامہ انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں, اور اب کرتے کراتے میرے خیال سے 3 یا 4 اسکول O لیول ڈرامہ باقاعدگی سے پڑھا رہے ہیں. سو دیٹ گرو. اینڈ اور میرے خیال سے جو بھی ٹیچنگ کر چکا ہے یہ کہہ سکتا ہے nothing more fulfilling than coming out of a good class. ایک اچھا آپ نے سبق پڑھایا ہونا, nothing like it. Because you can never forget your teachers. Absolutely. That means کہ آپ کو کتنا کچھ دیا ہوگا انہوں نے. لائک مجھے اپنے بچپن کے ٹیچرز جو فلفلنگ تھے, جن کی کلاس وہ آج تک یاد ہے. Really? آپ کو کوئی لیسنز یاد ہیں اس طرح جس نہیں, بڑے امیزنگ ٹیچرز تھے. ایک ہماری اردو کی ٹیچر تھی, ایک ہماری آئی تھی عربک, ہماری اسلامیات کی ٹیچر تھی. انہوں نے ہمیں کچھ نہیں پڑھایا, انہوں نے بس الفابیٹس عربک کے پڑھائے, اور ان کی فونیٹکس, اور کیسے جوڑنا ہے بس, اور کیسے خود پڑھنا ہے. ارے واہ, وہ اس نے ہمیں فری کر دیا نا. ارے واہ. اگر آپ زبان کے فونیٹکس کو سمجھ لیں کہ آپ نے ساؤنڈ کیا ہے نا, اور اس طرح انہوں نے عربی پڑھائی. اتنا آسان کر دیا قرآن پڑھنا, کتنا آسان واقعی. کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں, پھر آپ اس کے اچھا یہ اس کی یہ ساؤنڈ ہے, اس کو جوڑنا اس طرح ہے, غور سے کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ I didn't need this whole thing that I was so against, کہ وہ سارا سسٹم اتنا غلط تھا کہ آپ کو. But you're right, اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دوستی نہیں کرنے دیتے نا. ہاں یہ بالکل صحیح ہے, وہ رشتہ بالکل فرق, رشتہ نہیں بننے دیتے ایک زبان سے, آپ کا آپ کے ریلیجن سے, آپ کی پڑھائی سے دوستی نہیں کرنے دیتے. وہ ایک حاکم بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ پھر ان کی وہ محکوم رعایا ہوتی ہے. بچے جو اس طرح کر کے ڈرے سہمے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچی کے منچی اس نے اتنا آسان کر دیا, اس نے دوستی کرا دی. کیا بات, ڈر خوف ہی نہیں رہا. اتنی امیزنگ زبان ہے عربی کہ آپ کو اب ڈر نہیں لگا. اور اسی طرح انگریزی کی ٹیچر تھی, اسی طرح اردو کی ہماری, اور اسی طرح ہماری میتھس کی ٹیچر تھی بہت, جب ہم چھوٹے تھے, کہ وہ جو پہاڑے یاد کرنا اتنے ایزی کر دیے تھے انہوں نے کہ وہ فن تھا. she used to sing them. ارے واہ. She was such fun. She was a beautiful dark woman, beautiful, and we loved her. And وہ اپنا گا کے ہمیں پہاڑے سے کھاتے. حالانکہ دیکھیں بچوں کو کتنا ڈراتے ہیں, حساب سے کتنا ڈراتے ہیں. حساب سے بہت حساب. It was so much fun. That's why I did accountancy. I studied 6 years of business. Because I think وہ بچپن میں اتنا وہ مزہ آیا تھا کہ ہم دوستی ہو گئی تھی حساب سے. اچھا, one of the reasons I did economics was also the same. I fell in love with it. لوگ بھاگتے تھے کہ بورنگ ہے ڈرائیو, لیکن نہیں, اس کو دیکھنے کا پہلو بدل دیا تھا. چند لوگ اس کو حساب کے طور پہ دیکھتے تھے. میرا بھائی وہ میتھمیٹیکل تھا, he fell in love with that. مجھے انسان نظر آتے ہیں اکنامکس میں, مجھے سوسائٹیز نظر آتی ہے, اینتھروپولوجی نظر آتی ہے. مجھے اس چیز کا شوق تھا. مجھے کسی استاد نے اس طرح دکھایا, ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی, انہوں نے کہا یہ دیکھ لو, 2 چھوٹی سی کتابیں, and I loved it. میں کہا یہ تو پڑھنا چاہیے. تو علم کے طور پہ اس کو پڑھا, امتحان کے طور پہ نہیں پڑھا. تبھی تو محبت ہوتی ہے جب آپ علم کے طور پر کوئی چیز پڑھیں. آپ ریسرچ بھی تبھی اچھی ہوتی ہے جب آپ اس کو علم کے طور پر, اور مزہ آتا ہے. تو تھیٹر پڑھنے کا دل نہیں کیا کہ جاؤ جا کے انگلینڈ میں باقاعدہ طور پر پڑھو؟ بہت. تو کیا چیز روک رہی ہے؟ پیسے, اپرچونٹیز. تو کیوں کبھی آفر آئی مجھے, تو کیوں ابھی راڈا سے آفر آئی, رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹس میں ایکسیپٹ ہو گیا. ایسا ہی نہیں تھا, نو منی. اور وہ اس طرح کا ایمبیشیس نہیں تھا میں کبھی بھی زندگی میں کہ جا کے لڑ مر کے کر کے رکھنا ہے, کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے, لیکن طبیعت میں نہیں تھا. تو آئی wasn't that kind. میں نے کہا ٹھیک ہے, چپ کر کے جہاں موقع ملے گا وہاں کریں گے. So I didn't do it. ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. اس کا بھی ایک وقت ہے واقعی. جیسے ایک وقت تھا نا کہ آپ ایک شاعر تھے,
है ना, आप इंट्रोवर्ट थे, फिर आपने सोचा जो भी सोचा, फिर वो सोच बदली, है ना, उसका वक्त था, you met the right person at the right time, you were ready. So I think when you're ready, it will happen. If it be now, it will come. अच्छा, फिर आखिरी मोहब्बत कैसी हुई? मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कहाँ मिली, क्या चीज़ अच्छी लगी? मायरा जो है, मायरा की क्या चीज़ अच्छी लगी? What attracted you towards her? Her grace, her intelligence, her values. It's beautiful, it's admirable. I mean, वो एक उसने पता नहीं क्यों मुझे एक पेडेस्टल पे रख दिया था, मैं असल में उसको पेडेस्टल पे रखता हूँ कि वो चीज़ ही अलग है. I mean, वो पहुँचना है, कोई वो जो स्टैंडर्ड है मायरा का, it's मुझ जैसे कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है. मायरा became a friend. हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे और ये उसकी कज़न थी, तो हम लोग सलाम दो हुई, गपशप हुई, and we were friends. फिर करते कराते we became very good friends. And we became good friends for the longest time. In fact, we still are. तो एक वक्त ऐसा आया कि हमने कहा कि यार ये तो I mean this is too good to let go. तो ढेरों बातें करते थे. बहुत, कभी इतनी नहीं की ना, उसने तो कभी भी नहीं की, और मैंने भी कभी इतनी नहीं की. और फिर हम लोग है ना बड़े रैशनलाइज कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, बहुत रैशनलाइज. तो हमने कहा कि यार ये तो वी नीड टू कैरी ऑन, किस तरह करें. तो हमने कहा सोसाइटली एक्सेप्टेबल तो यही है कि निकाह होना चाहिए. तो वालिदैन को बताए कि इस तरह है, तो मिले. यू नो हाउ इट इज़ इन आवर सोसाइटी, फैमिलीज गेट मैरिड. तो मिले, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी. कर्नल साहब में जो ससुर हैं, गॉड ब्लेस हिम एंड हिज वाइफ, कि उन्होंने एक आउट ऑफ जॉब एक्टर / टीचर को कहा कि हाँ भी ले लो दामाद. तो एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड इट वाज लिटरली अनबिलीवेबल कि एक दिन हम लोगों की मंगनी हो रही है. तो और अब इत्तेफाक से दुनिया इस तरह गोल घूमती है, उसी फ्लैट में हम दोनों रहते हैं, मायरा में, जहाँ हमारी मंगनी हुई थी. एंड इवेंचुअली वी गॉट मैरिड. सो दैट्स हाउ इट वाज. इट जस्ट हैड टू हैपन, एंड इट हैपेंड, एंड आई एम सो ग्लैड.